کون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 تک صبح سبق ہوا تھا۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا۔ عنوان لکھیں شکوہ منافقین والنہی عن تقلید المنافقین۔ ایک تو منافقین کا شکوہ ہے جو وہ ایمان والوں سے کر رہے تھے، صبح بھی بات آئی، اور دوسرا اللہ پاک نے منافقین کی تقلید سے منع کیا۔ شکوہ کیا تھا؟ جب 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے تو ان میں سے چونکہ بعض صحابہ کی منافقین سے رشتہ داریاں بھی تھی، تو انہوں نے منافقین نے مدینہ میں جا کے بہت شور مچایا، چہمگوئیاں کی، ماحول خراب کیا، اور کہا کہ اگر یہ لوگ نہ نکلتے، نہ جاتے تو نہ مرتے، لیکن وہاں جا کر انہوں نے ہمارے رشتہ داروں کو مروا دیا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ پاک نے ان کا شکوہ ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم مت بنو کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کے نیچے لکھے حقیقتاً، جنہوں نے حقیقتاً کفر کیا، اور بریکٹ میں لکھے یعنی منافق۔ ظاہراً تو منافق مسلمان تھے، لیکن حقیقتاً کیا تھے؟ کافر تھے۔ اس لیے حقیقتاً جنہوں نے کفر کیا تم ان کی طرح مت بننا۔ وقالوا لإخوانہم، کہ ان منافقوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا۔ لإخوانہم کا ترجمہ ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا۔ اذا ضربوا فی الارض، کب؟ جب وہ نکلے فی الارض، زمین میں، او کانوا غزا، یا جب وہ گئے جہاد کرنے کے لیے۔ تو منافقوں نے کہا اپنے ان بھائیوں کے بارے میں، جب وہ بھائی گئے زمین میں یعنی سفر میں یا جہاد کرنے کے لیے، تو کہا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ رہتے، یعنی کہاں پر؟ مدینہ میں، نہ نکلتے تو نہ ان کی موت آتی، نہ یہ مارے جاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، لام کے نیچے لکھے اللام للعاقبہ، لام للعاقبہ۔ یہ بات اللہ ان کے منہ سے اس لیے نکلواتے ہیں، یہ بات ان منافقوں کے منہ سے اللہ اس لیے نکلواتے ہیں، لیجعل اللہ، تاکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے، یہ ترجمہ لکھیں دوستو، تاکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ پاک ان کی یہ بات ان کے دلوں میں ارمان بنا دے۔ اللہ پاک ان کی یہ بات ان کے دلوں میں کیا بنا دے؟ ایک ارمان بن جائے گا۔ یہ جو انہوں نے بات کی، دعویٰ کیا کہ اگر صحابہ نہ نکلتے تو نہ مرتے، یہ بات ان کے لیے حسرت اور ارمان کا ذریعہ بن جائے گی۔ کیوں؟ واللہ یحیی و یمیت۔ لکھیں قول منافقین کا جواب نمبر 1۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتے ہیں، اللہ ہی موت دیتے ہیں۔ پھر ان کا یہ کہنا کہ جہاد میں جانے سے موت آئی، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ ہی زندگی دیتے ہیں، اللہ ہی موت دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، لکھیں منافقین کا جواب نمبر 2، جواب نمبر 2 اور ترغیب جہاد۔ فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متتم، یا تمہیں موت آ جائے یعنی طبعی موت، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ کی طرف سے جو بخشش ہے اور رحمت ہے، خیر، وہ بڑھ کر ہے، مما، اس دنیا سے یا اس مال سے، یجمعون، یجمعون کے نیچے لکھے الکفار،
جسے یہ کافر جمع کرتے ہیں. یہ لوگ جہاد کے میدان میں کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ دنیا کی حرص اور طلب ان کے دلوں میں ہے. تو اللہ نے فرمایا جو دنیا یہ کافر جمع کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو مغفرت اور رحمت اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے خیر، وہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، لکھے تعمیم، اب لکھے تعمیم بریکٹ میں لکھے، یعنی موت عام ہے جس حالت میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو. لَئِن مُتُّمْ حاشیے پر لکھیں ای علی ای وجہ کانا، علی ای وجہ کانا، اگر تمہیں موت آئے یا تم قتل کیے جاؤ، یعنی کسی بھی صورت اور شکل میں تمہیں موت اور قتل کسی بھی صورت میں مل جائے، ایک بات تو طے ہے کہ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، سب کے سب کو کہاں جمع کیا جائے گا؟ اللہ کے پاس. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لکھے خاتم النبیین کے مکارم اخلاق کا بیان، خاتم النبیین کے مکارم اخلاق کا بیان. فبما، با کے نیچے لکھے یہ با سببیہ ہے اور ما زائدہ ہے. یہ جو فبما ہے نا اس میں با سبب کی ہے دوستو، اور ما کیا ہے؟ زائدہ ہے. یعنی گویا اصل عبارت کیا ہوئی؟ فرحمت من اللہ. سمجھ گئے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، فرمایا بسبب اللہ کی رحمت کے، لنت لہم آپ نرم ہو گئے ہیں، لہم ان سب کے حق میں. حضور علیہ السلام تو نرم مزاج تھے، فرمایا یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ہوتے تندخو، تندخو جانتے ہیں؟ سخت مزاج. اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، سمجھ میں آ گئی؟ مزاج بھی سخت ہوتا، دل بھی اگر سخت ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب لوگ منتشر ہو جاتے من حولک، آپ کی مجلس سے، پھر کوئی بھی نہیں بیٹھتا. سمجھ گئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں انسان کو لگتا ہے کہ بھئی یہاں تو کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی مزاح اور مذاق ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں سے انسان جانے کی کرتا ہے کہ بھئی یہاں اپنا نہیں ہے جگہ. تو فرمائے لوگ آپ سے کیا ہو جاتے؟ سب کے سب دور ہو جاتے. تو حاشیے پر لکھیں پھر ان کو یہ فیوز و برکات کیسے میسر ہوتے؟ پھر ان کو یہ فیوز و برکات کیسے میسر ہوتے؟ پھر تو حضور کے فیض سے، حضور کی برکت سے کیا ہو جاتے؟ محروم ہو جاتے. فاعف عنہم لکھیں تکمیل عفو، تکمیل عفو. ساتھیوں سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی تعلیم کیا ہے اپنے پیغمبر کو اور ان کے واسطے سے امت کو؟ فرمائے فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیا کریں. سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو بھی جائے آپ کے ساتھیوں سے تو آپ کیا کر لیں؟ ان کو معاف کر دیں. واستغفر لہم، اور صرف معاف نہ کریں بلکہ ان کے لیے اللہ سے بھی بخشش مانگے. اللہ سے بھی ان کے لیے کیا مانگے؟ بخشش مانگے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ان سے جو کوتاہی ہو گئی تو آپ ان کے لیے اللہ سے بھی بخشش مانگے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ ان کو مشورے میں شریک رکھیں فی الامر، معاملات کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ معاملات. لکھیں بدستور سابق، بدستور سابق. اب انسان کا مزاج یہ کہ جس سے ایک دفعہ ناراضگی آ جائے پھر اس سے مشورہ نہیں کرتا. چلو بات چیت کر لیتا ہے، رسمی تعلق رکھتا ہے، لیکن پھر اس سے خصوصی مشورہ نہیں کرتا. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، بدستور سابق ان کو اپنے معاملات کے مشورے میں بھی رکھیں. سمجھ گئے؟ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر انقلاب کے لیے صحابہ سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کا اتنا دفاع فرمایا کہ ان کو معاف بھی کریں، ان کے لیے مغفرت بھی کریں، ان کو آپ اپنے مشوروں میں رکھیں. ان کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ سے اس درجہ مخلص ہو. سمجھ میں آ گئی؟ فَإِذَا عَزَمْتَ،
پس جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں فتوکل علی اللہ تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرے ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. سمجھ گئے؟ توکل آپ حضرات نے پڑھا ہے. توکل کہتے ہیں ترتیب اسباب کو. توکل کس کو کہتے ہیں؟ ترتیب اسباب، نہ کہ ترک اسباب. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسباب کو چھوڑنا توکل ہے. نہیں، یہ تو غلط ہے. یہ تو توکل نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسباب کو ترک کرنا توکل نہیں، تعطل ہے. کیا ہے؟ تعطل، بیکار ہونا ہے. لہذا توکل کس کا نام ہے؟ ترتیب اسباب کا. دیکھیں اِنْ اللہ لکھیں ترغیب توکل. اِنْ اللہ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو فلا غالب لکم کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا. وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، یہ ترجمہ یخذلکم کا. اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِكَ تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اللہ کے بعد؟ کوئی بھی نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے. اللہ ہی پر. دیکھیں جار مجرور مقدم ہو گیا نا. جب جار مجرور مقدم ہو جائے تو یہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ حصر کا. حصر. اللہ ہی پر توکل ہو. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ لکھیں عصمت خاتم الانبیاء. عصمت خاتم الانبیاء فرمائے پیغمبر کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. یغل وہ کیا کرے؟ خیانت. اس میں دو تفسیریں کی گئی ہے دوستو. دو. ایک تفسیر یہ ہے کہ غزوہ بدر کا مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا، غزوہ بدر کا، ایک چادر گم ہو گئی. چادر نا، تو بعض لوگوں کو ایسا وہم ہوا کہ بھئی وہ چادر جو نہیں مل رہی شاید آپ علیہ السلام نے اپنے لیے رکھ لی ہو. ایک خیال آیا. حالانکہ مال غنیمت میں سے بغیر اجازت کے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ خیانت میرا پیغمبر نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ گئے؟ دوسری تفسیر یہ ہے اور وہ ربط کے لحاظ سے مناسب بھی ہے کہ چونکہ پیچھے تذکرہ ہوا نا صحابہ کو معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، ان کے ساتھ مشورہ کرنے کا، تو اس پہ ایک بات دل میں آ سکتی تھی کہ شاید آپ علیہ السلام ظاہراً معاف فرماتے ہو، دل سے نہ کرتے ہو. ہاں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ظاہر میں معاف کرے، دل سے نہ کرے، یہ تو خیانت ہے اور میرا پیغمبر خیانت سے پاک ہے. دونوں تفسیریں سمجھ گئے دوستوں؟ فرمایا پیغمبر کے شایع نشان نہیں کہ وہ خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ انجام غلول، خیانت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو خیانت کرے گا یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ لے کر آئے گا اس خیانت والی چیز کو قیامت کے دن، وہ اس کے گردن میں ہوگی. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر دیا جائے گا ہر نفس کو، ماں سے پہلے نکالے جزاء ما کسبت، پھر دیا جائے گا پورا پورا ہر نفس کو بدلہ اس کے کیے ہوئے کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ لکھیں متبعین و مغضوبین کے تفاوت درجات. متبعین و مغضوبین ایک ہوتے ہیں اتباع کرنے والے اور ایک ہوتے ہیں جن پر اللہ کا غضب اترا ہوتا ہے. دونوں کے درجات میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرمایا جو اتباع کرے اللہ کی رضامندی کی، کمن کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ باء بسخط من اللہ جو لوٹے اللہ کی ناراضگی کو لے کر. ایک اللہ کی رضامندی کو لے کے چل رہا ہے اور ایک اللہ کی ناراضگی کو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، ہم کے پر حاشیے میں لکھیں کہ ہم اس کا مرجع متبعین و مغضوبین ہے. دونوں ہے دوستو، متبعین و مغضوبین دونوں ہے. اور درجات ان کے نیچے لکھیں اصحاب درجات، اصحاب
درجات ہم درجات عند اللہ. فرمایا متبعین اور مغضوبین وہ درجات والے ہیں اللہ کے نزدیک، یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا ایک درجہ ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، لکھے نعمت عظما کا بیان، ایک عظیم نعمت اللہ نے اس امت پہ فرمائی. وہ کیا ہے؟ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پہ. اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول. رسولن کے نیچے لکھے عظیم الشان، یہ تنوین برائے تعظیم ہے دوستو. ایک عظیم الشان رسول بھیجا من انفسہم، جو انہی میں سے ہے. لکھے بشریت النبی، بشریت النبی جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم، لکھے فرائض رسول، اور کیا کرتے ہیں؟ پڑھ کر سناتے ہیں ان کو اللہ کی آیتیں. لکھے نمبر 1 فریضہ نمبر 1. وَيُزَكِّيهِمْ فریضہ نمبر 2، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ فریضہ نمبر 3، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں. وَالْحِكْمَةَ فریضہ نمبر 4، اور ان کو حکمت یعنی سنت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان کے نیچے لکھے مخففہ من المثقلہ، اور بے شک یہ لوگ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں. کس میں تھے؟ کھلی گمراہی کے اندر تھے. اولما اصابتکم مصیبت، لکھے تنبیہ مومنین، تنبیہ مومنین. فرمایا اگر تمہیں پہنچ گئی مصیبت یعنی تکلیف، ایمان والوں سے اللہ خطاب کرنے، اگر تم پر آ گئی کوئی تکلیف. نیچے لکھے احد میں. اب احد میں چونکہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور اس کا بڑا صدمہ ہوا باقی صحابہ کو، تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں احد میں تکلیف پہنچ گئی ہے تو قد اصبتم مثلیہا، تو تم بھی تو ان کو اس سے دگنی تکلیف دے چکے ہو. مثلیہا دگنی. کہاں پر؟ بدر میں. لکھیں بدر میں. دگنی تکلیف کس طرح ہے دوستو؟ کہ ان کے 70 مارے بھی گئے اور 70 قیدی بھی بنے، جبکہ مسلمانوں کے تو 70 کیا ہوئے؟ شہید ہوئے، اور وہ بھی جنت میں گئے، جنت میں داخل ہوئے. لہذا فرمایا کہ قلتم انا ھذا، قلتم نیچے لکھے تعجباً. اب تم تعجب میں آ کے کہتے ہو کہ انا ھذا، انا ھذا لکھے ای این ھذہ المصیبہ، کہتے ہو بھئی یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ اب تعجب میں کہتے ہو یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ قل هو من عند انفسکم، لکھے سبب ظاہری. اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی. تمہاری سبب ظاہری تو یہی لوگ بنے نا. تھوڑی سی امیر کی اطاعت میں کوتاہی ہو گئی تو سبب ظاہری تو تم ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، لکھے سبب حقیقی. اور اب احد کی اس تکلیف کا سبب حقیقی کیا تھا؟ وہ تو اللہ کا حکم تھا. اور فرمائے جو تمہیں پہنچ گئی یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کے مقابلے والے دن. نیچے لکھیں غزوہ احد میں دو جماعتوں کے مقابلے والے دن جو تمہیں تکلیف پہنچی، تو فبإذن اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن حکمت مغلوبیت، اور تاکہ اللہ پاک ظاہر فرما دے ایمان والوں کو. تاکہ اللہ پاک ظاہر فرما دے کس کو؟ ایمان. استاد صاحب حضرت نعمانی صاحب یہاں ترجمہ کرتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ کا کہ تکالیف کی بھٹی میں، تکالیف کی بھٹی میں کھرے کھوٹے کو نکھار کر رکھ دے. کس کی بھٹی میں؟ بھئی بھٹی ہوتی ہے نا، سونے کو بھی جلاتے ہیں، اس کے کوٹے اور کھرے پن کو معلوم کرتے ہیں. تو فرمائے تکالیف کی بھٹی میں کھرے اور کھوٹے کو نکھار کر رکھ دے، پتہ تو چلے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ ظاہر کر دے منافقین کو. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، لکھے شکایات منافقین، شکایات
منافقین. اچھا، اب یہ جو قیلہ سے پہلے واو ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ واو استفہامیہ ہے. یہ واو کیا ہے؟ استینافیہ ہے. واو کیا ہے؟ استینافیہ، یعنی نئی بات شروع ہو رہی ہے. استیناف اسی کو کہتے ہیں نا. اور دوسرا قول یہ کہ یہ واو عاطفہ ہے. واو، لیکن استاد صاحب فرماتے ہیں کہ بہتر یہ کہ واو کو استینافیہ بنایا جائے، نئی بات شروع ہو رہی. اچھا، شکایات منافقین. اللہ فرماتے ہیں جب ان منافقوں سے کہا گیا، جب مسلمان نکل رہے تھے نا غزوہ احد کے لیے، تو جب ان سے کہا گیا کہ تعالوا، تم بھی چلو، قاتلوا فی سبیل اللہ، اور ہمارے ساتھ مل کر لڑو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا کم از کم چلو اگر لڑنا نہیں چاہتے اور اتنی ہمت نہیں ہے تو ہمارے ساتھ چل کر ایک دفاع تو کر لو. دفاع کا کیا مطلب؟ حاشیے پر لکھیں تاکہ تکثیر سواد المسلمین ہو جائے. تکثیر سواد کہتے ہیں تعداد کو. یہ بھی تو ایک روب رکھتا ہے نا. کم از کم تم ہمارا مجمع بڑھا دو، لڑو نہیں، کھڑے رہنا تماشبین بن کے، لیکن چلو اور ان کو لگے کہ باقی ان کی بھی بڑی تعداد ہے تو کچھ تو کر لو. قالو، تو منافقین کا جواب کیا تھا؟ کہ لو نعلم قتالا، اگر ہم سمجھتے نا اس کو ڈھنگ کی لڑائی. کس کی لڑائی؟ ڈھنگ. لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے. بہت سارے لوگ آج بھی جب عمل سے دور ہونا چاہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ جہاد ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں. جب کسی چیز کی ہمت نہیں ہوتی یا غیرت نہیں ہوتی تو آج کا آسان طریقہ یہ وہ بھائی اپنی تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سمجھ گئے؟ تو کہا اگر ہم اس کو ڈھنگ کی لڑائی سمجھتے تو تمہارے ساتھ ضرور چلتے. اللہ نے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ منافق اس دن کفر کے زیادہ قریب ہو گئے تھے ایمان کے مقابلے میں. کس کے زیادہ قریب ہو گئے تھے؟ کفر کے. کیا مطلب اس جملے کا؟ دیکھیں، منافق زیادہ تر اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو چھپاتا ہے. وہی تو منافق ہے نا، رہتا مسلمانوں کی صفوں میں ہے. تو زیادہ تر منافق اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو چھپاتا ہے. لیکن یہ جو پیچھے انہوں نے جملہ کہا نا کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو اس جملے کے وقت ان کا کفر زیادہ ظاہر ہوا بمقابلہ ان کے اسلام کے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ مطلب ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، فرمایا ان کی زبانوں پر وہ بات ہے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. زبان پہ کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے. کیا مطلب؟ اچھا، زبان سے کیا کہہ رہے تھے کہ لو نعلم قتالا، اگر یہ واقعی میں جہاد ہوتا، ڈھنگ کی لڑائی ہوتی تو ہم ضرور چلتے، یعنی نہ جانے کی ہمارے پاس ایک دلیل ہے. لیکن دل میں کیا تھا؟ کیوں نہیں جا رہے تھے؟ کہا 700 مسلمان ہیں، اچھا ہے جائیں گے، مر جائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی، اچھا ہے جائیں ان سے جان چھوٹ جائے. تو اللہ نے فرمایا جو ان کی زبانوں پہ ہے وہ دل میں نہیں ہے. واللہ عالم بما یکتمون، اللہ خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ چھپاتے ہیں دل میں. الذین قالوا لاخوانہم، اور یہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، لاخوانہم کے نیچے لکھیں اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، وقعدوا، اور خود بیٹھ گئے تھے، خود گھروں میں تکیہ لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا کہا؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ بھی ہماری اطاعت کرتے، نہ نکلتے تو ما قتلوا، نہ مارے جاتے. قل، اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تو تم پھر اپنے آپ سے موت دور کر لو اگر تم سچے ہو، موت سے بچ جاؤ، ساری زندگی زندہ رہ کے دکھا دو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، لکھے حیات شہداء کا بیان. حیات، اللہ نے فرمایا تم زندگی کی حرص میں بھاگ رہے ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ اصل زندگی تو وہ ہے جو میں ان شہیدوں کو دے چکا ہوں. ولا تحسبن الذین، فرمائے گمان بھی مت کرو، پیچھے لا تقولوا گزرا نا،
تقولو، زبان سے مت کہو، اب کہا سوچو بھی نہیں، ان لوگوں کے لیے جو قتل ہو جائے اللہ کے راستے میں، امواتن کے وہ کیا ہے، وہ مردہ ہے، ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء، احیاء سے پہلے کیا محذوف نکالیں گے، ہم، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یرزقون کے نیچے لکھیں حسی رزق، نمبر 1۔ یہ کون سا رزق ہے دوستو؟ حسی، یہ رزق حسی، باقاعدہ شہید کو جنت کا رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، لکھیں معنوی رزق۔ کون سا رزق؟ معنوی، یہ نمبر 2 ہے۔ ایک رزق حسی ہے اور ایک رزق معنوی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور یہ شہداء خوشیاں مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں، بما، ماں کے نیچے لکھیں درجات قرب، ان درجات قرب پر جو اللہ ان کو دے دیتے ہیں اپنے فضل سے، جو اللہ ان کو دے دیتے ہیں اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، لکھیں نمبر 3، نمبر 3، تیسرا انعام کیا ہوتا ہے کہ یہ خوشی مناتے ہیں ان کی طرف سے بھی، یہ جو شہداء ہوتے ہیں یہ خوشی مناتے ہیں بالذین، ان کی طرف سے بھی، لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ابھی تک پیچھے سے آ کر ان سے ملے نہیں، لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے ایک جماعت ہمارے بھائیوں کی تھی جو لڑ رہی تھی، اور عنقریب وہ بھی شہید ہو کر آ کر ہم سے مل جائیں گے، تو یہ ان کی طرف سے بھی خوشی مناتے ہیں کہ عنقریب وہ بھی آنے والے ہیں۔ اللہ خوف علیہم، لکھیں اللہ خوشی مناتے ہیں اس بات پر، یہ ترجمہ ہے، خوشی مناتے ہیں اس بات پر کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ کوئی غمگین ہوں گے۔ یستبشرون، لکھیں اپنی مسرت کا سبب، یہ خوشی مناتے ہیں اللہ کی اس نعمت اور اللہ کے فضل پہ، یہ ان کی اپنی مسرت کا سبب ہے۔ یہ خوشی مناتے ہیں کس پہ؟ اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل پہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن سبب مسرت متعلقین، اور متعلقین کی خوشی کا سبب کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، بے شک اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، لکھیں بشارت برائے مومنین مجاہدین، بشارت برائے مومنین مجاہدین، سمجھ گئے؟ اور یہ اس کا تعلق ہے غزوہ حمراء الاسد سے دوستو۔ کس سے؟ غزوہ حمراء الاسد، یہ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے حمراء الاسد۔ اب ہوا یہ کہ جب احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور کافر غالب آ گئے، تو ایک بڑی عجیب بات ہوئی، بھئی جو آدمی غالب آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز پر قبضہ کرتا ہے نا، لوگوں کو قیدی بناتا ہے، مال کو قبضہ لیتا ہے، علاقے کو کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ غالب آنے کے بعد بھی کافروں کا لشکر واپس مکہ روانہ ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نصرت تھی کہ یہ لوگ واپس جانے لگے۔ 8 میل دور جب پہنچے حمراء الاسد، تو ان کے جو امیر تھے ابو سفیان، جو بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے، بعد میں اس نے جب سوچا تھوڑی دیر کہا یہ ہم نے کیا بیوقوفی کی، جب ہم لوگ کامیاب ہو گئے تھے تو ان کو زندہ چھوڑ کے کیوں آئے سب کو، اب کیا کریں؟ تو اب واپس آنے کی جرات تو کسی میں بھی نہیں تھی۔ تو وہاں ایک قوم تھی، عبد القیس قبیلے کے کچھ لوگ تھے، عبد القیس، ان کو ابو سفیان نے کچھ خرچہ پانی دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کے مسلمانوں کو ڈراؤ اور کہو کہ وہ کافروں کا لشکر دوبارہ آ رہا ہے، کم از کم ہمارا ایک رعب کا پیغام چلا جائے۔ ان لوگوں نے آ کر ان کی چمچگیری کی اور کہا کہ جی وہ دوبارہ آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا آ جائیں، ہم تو تیار ہیں۔ تو بجائے اس کے
وہ ان کا پیغام لے گئے، کہا اپنی خیر مناؤ. تو ابو سفیان نے کہا بھائی یہیں سے واپسی کرو. سمجھ گئے؟ اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. دیکھیں الذین استجابوا للہ والرسول، ایمان والے کون ہیں؟ فرمائے جنہوں نے بات مانی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. استجابو کے معنی بات ماننا. من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ ان کو پہنچ چکے تھے زخم. للذین احسنوا منہم، تو ان کے لیے جنہوں نے ان میں سے اچھا عمل کیا. احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے یعنی ان ایمان والوں میں سے احسنوا کیا اچھا عمل کیا. اب بات سمجھیں، حاشیے پر لکھیں کہ احسنوا یہ قید اتفاقی ہے، اس لیے کہ سب کے سب صحابہ نیکوکار تھے. سمجھ میں آ گئی؟ سب نیکوکار تھے. جنہوں نے ان میں سے اچھا عمل کیا اور سب نے کیا. واتقوا اجر عظیم، اور اللہ کا خوف رکھا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس، لکھیں استقامت مومنین، استقامت مومنین. اب اللہ اسی واقعے کو، یہ وہ لوگ تھے کہ قال لهم الناس، ان سے آ کر کہا کچھ لوگوں نے. الناس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ عبد القیس والوں نے. جو عبد القیس والے آئے تھے نا، ان کے خدائی خدمتگار بن کے، انہوں نے آ کے جب ان سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف پھر جمع ہو رہے ہیں. اس الناس کے نیچے لکھے اہل مکہ. ابو سفیان نے اس کو پٹی پڑھائی نا کہ جا کے ان سے کہو کہ مکہ والے پھر آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اہل مکہ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے. تو فزادہم ایمانا، اس بات نے صحابہ کے ایمان کو کیا کر دیا؟ اور بڑھا دیا. وقالو، اور ان کی زبان سے کیا نکلا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور کیا ہی بہترین کارساز ہے. سمجھ میں آ گئی؟ استاد صاحب فرماتے ہیں ایک بہت بڑے محدث گزرے، شیخ ہاشم سندھی رحمت اللہ علیہ، مشہور محدث ہیں. ان کی قبر پہ ہم گئے بھی ہیں. شیخ ہاشم سندھی ٹھٹوی، ٹھٹا کے. تو بیٹھ کے سبق پڑھا رہے تھے اور اچانک کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین میں گڑا پڑ گیا، گڑا ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کسی نے جادو کیا تھا اور وہ جادو میری طرف آ رہا تھا. جب میں نے یہ جملہ کہا تو اللہ پاک نے اس جادو کو کیا کیا؟ اس جادو کو زمین میں دفن کر دیا اور اس کے زور سے زمین پھٹ گئی. اتنی خطرناک چیز ہے دوستو. تو یہ بہت مبارک کلمہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. لکھیں انجام استقامت و اجابت، استقامت کا انجام اور بات ماننے کا انجام، انجام استقامت و اجابت. پس لوٹے یہ لوگ یعنی احد سے اللہ کی نعمت لے کر، اللہ کا فضل لے کر. لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی ناگواری نہیں پہنچی، کوئی ناگواری. سوء ان کا ترجمہ کیا لکھیں؟ ناگواری. لہذا 70 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی اللہ پاک نے ان سے ناگواری کی کیفیت کو ختم فرمایا. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اتباع کی اللہ کی رضامندی کی. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. انما ذالکم الشیطان، لکھے تنبیہ مومنین، تنبیہ اور ذالکم کے نیچے لکھیں اس کا مشار الیہ مخبر ہے. جو عبد القیس والے تھے وہ خبر لے کے آئے تھے نا، ہاں، تو ذالکم کا مشار الیہ کیا ہے؟ وہ مخبر جو عبد القیس والے تھے. اللہ نے فرمایا یہ جو خبر لانے والے ہیں یہ مخبرین، یہ شیطان ہے. یہ کیا ہے؟ شیطان ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ یخوف اولیاءہ، یخوف اولیاءہ. نیچے یخوف کے نیچے لکھے یخوفکم، یخوفکم، وہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے یاروں کے ذریعے سے. وہ تمہیں ڈراتا ہے کس کے ذریعے؟ اپنے یار. کافر اس کے یار ہے نا شیطان کے. فلا تخافوہم، فرمایا ان سے مت ڈرو.
وخافون ان کنتم مومنین، بلکہ مجھ اللہ ہی سے ڈرو اگر تم ماننے والے ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لیکن تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو غمگین نہ کر دے وہ لوگ، غمگین نہ کر دے جو کفر میں تیزی سے جا رہے ہیں، وہ آپ کو غم میں نہ ڈالے. کیوں؟ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. اللہ کے نیچے لکھے دین اللہ ہے، چاہے کتنے ہی لوگ کفر میں آ جاتے رہیں اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. یرید اللہ، لکھے کفر کا انجام اخروی، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ یجعل لہم حظا، کہ ان کافروں کا کچھ حصہ بھی نہ ہو فی الآخرۃ، آخرت میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین، لکھے تعمیم اور بریکٹ میں لکھے یعنی عام کفار کا بیان ہے. اب عام کافروں کی بات ہو رہی ہے دوستو، اب کوئی خاص مشرک منافق نہیں، ہر کافر. فرمائے بے شک جن لوگوں نے کفر خریدا ایمان کے بدلے میں. کس کو خریدا؟ خریدنے سے مراد اختیار کرنا، دونوں راستے تھے کہ ہدایت کو لے لو یا کفر کو لے لو. انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا ایمان کے بدلے میں. لن یضر اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، امہال مجرمین، امہال کہتے ہیں مہلت دینے کو. فرمایا ہرگز گمان نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کیا گمان نہ کرے؟ کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم. ترجمے پہ غور کریں، یہ گمان نہ کرے کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے حق میں بہتر ہے. یہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں نا، ان پہ پکڑ نہیں آ رہی، تو وہ یہ گمان نہ کرے کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے. نہیں، ڈھیل دے کر تو گردن کو سخت پکڑا جاتا ہے نا. سمجھ میں آ گئے؟ انما نملی لہم، بے شک ہم ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں لیزدادوا اسما، تاکہ گناہوں میں اور ترقی کر لیں اور گناہ کرتے رہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین، لکھے حکمت ابتلا. ابتلا کہتے ہیں آزمائش. اللہ آزماتے کیوں ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک ایسے نہیں لیذر المؤمنین کہ وہ چھوڑ دے ایمان والوں کو. ترجمے پہ غور کریں، اللہ ایسے نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے کس کو؟ ایمان والوں کو. علی ما انتم علیہ، اسی حالت اختلاط میں جس میں تم ہو. حالت اختلاط جانتے؟ ارے بابا، منافقین بھی آ کر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کھانا کھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے نا. تو کہہ رہے تھے چلو بھئی یہ تو بڑے مزے ہیں، وہ بھی سجنوا ہوا، یہ بھی سجنوا ہوا، وہاں بھی حصہ ہے، یہاں بھی حصہ ہے. اللہ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہونا کہ ہم اس طرح معاملہ رکھے کہ اسی طرح تم لوگ خلط ملط گھومتے رہو، ہم خرما و ہم ثواب بن جاؤ. نہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ جدا کرتا ہے خبیث کو پاک سے. ہمیشہ تھوڑی ہوگا. خبیث سے مراد کون ہے؟ منافق. اور طیب سے مراد کون ہے؟ مومن. یہاں تک کہ جدا کرتا ہے اللہ ناپاک کو پاک سے. نیچے لکھے بذریعہ تکالیف، آزمائشوں کے ذریعے. وما کان اللہ لیطلعکم، لکھے ازالہ شبہ، ازالہ شبہ. دیکھیں دوستو اہم بات ہے یہ، اہم بات. شبہ یہ تھا کہ اللہ فرما رہے کہ ہم تکلیفیں دے کر تمہارے درمیان فرق واضح کرنا چاہتے ہیں نا. کن کے درمیان؟ مومن اور منافق کے درمیان. آزمائش اور تکلیفیں بیچ کر ہم فرق ظاہر کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی اس پر اگر یہ اشکال کرے کہ اس کے بجائے اگر اللہ پاک ایمان والوں کے دلوں میں الہام کر دے، دل میں ڈال دے، کیا ڈال دے؟ کہ وہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں، تو نہ یہ اتنی محنت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، خود ہی ہمیں آٹومیٹک دل میں پتہ چل جائے گا کہ بھئی فلاں 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 فلاں
منافق ہے. تو اللہ الہام کیوں نہیں فرما رہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ اس لیے نہیں کہ کسی کے الہام کو سامنے والا نہیں مانے گا. آپ کس کس کو مطمئن کرو گے؟ آپ کہو گے جی مجھے الہام ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ الہام ہوا ہے. وہ کہے گا سنبھال کے رکھو، ہے نا؟ وہ تو نہیں مانے گا اس کو. تو اس لیے طریقہ وہ ہونا چاہیے جو قابل قبول ہو. فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ پاک ایسے نہیں ہے کہ تمہیں مطلع کر دے کس پر؟ غیب پر. غیب پر مطلع کیسے کریں گے؟ الہام کے ذریعے سے. لکھے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لے، مَن يَشَاءُ جس کو وہ چاہے. تو اس کے نیچے لکھیں محذوف نکلے گا فَيُطْلِعُهُ عَلَى بَعْضِ عِلْمِ الْغَيْبِ، اپنے پیغمبروں میں سے اللہ جس کو چاہے چن لے تو اس کو اللہ علم غیب کا بعض حصہ کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پیغمبر کہتے ہی اس کو ہے جس کو غیب سے علم دیا جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ جس کو کس سے علم دیا جاتا ہے؟ وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. عالم الغیب وہ جو علم کا محتاج نہیں. پیغمبر تو اللہ کے علم کے محتاج ہے. لہذا فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لائے تقوی اختیار کیا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. لکھے جہاد کے بعد ترغیب الی الانفاق و مذمت بخل. جہاد کے بعد ترغیب الی الانفاق و مذمت بخل. اب دوبارہ انفاق کی ترغیب بھی ہے اور بخل کی مذمت بھی ہے. فرمایا ہرگز گمان نہ کرے وہ لوگ الذین یبخلون، جو کہ بخل کرتے ہیں، بما اس مال میں، آتاہم اللہ جو اللہ نے ان کو دیا، من فضلہ اپنے فضل سے. اللہ کے دیے ہوئے مال میں جو بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کرے کہ ہوا کے نیچے لکھے بخلہم، کہ ان کا یہ بخل کرنا خیر لہم، ان کے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے. بعض لوگ مال جمع کر 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 کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی سمجھداری دکھا دی، نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ صدقہ فطر دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں دے رہے. اللہ نے فرمایا گمان مت کرو کہ یہ بخل تمہارے حق میں بہتر ہے. کیوں؟ بل ہوا شر لہم، ہوا کی ضمیر بخل کی طرف، یہ بخل تمہارے لیے شر ہے، مصیبت ہے. کیوں؟ سیطوقون، لکھے انجام بخل، انجام کیا ہوگا؟ یہی مال توق بنا دیا جائے گا، ان قریب توق بنا دیا جائے گا. ماں کے نیچے لکھے اس مال کا، اس مال کا توق بنا دیا جائے گا. بخلوا بہ، جس کے ذریعے بخل کیا. یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث صرف کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. جار مجرور آ گیا نا، جار مجرور آ گیا تو للہ ہے. تو پوری کائنات کا وارث کون ہے؟ اللہ وارث ہے، اللہ کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لقد سمع اللہ قول الذین، تحقیق سن لی اللہ نے ان کی بات جو کہتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. جب زکوٰۃ اور صدقات کے احکامات آئے نا تو نعوذ باللہ یہ کافر کہنے لگے، یہود کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ان کے اللہ ان سے مال مانگ رہے ہیں، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ فقیر ہم مالدار. نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا ہم ان کی بات سن رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر اور ہم مالدار. فرمایا سنکتب ما قالوا، یقیناً ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا بھئی نوٹ کر رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انہوں نے جو انبیاء کو ناحق قتل کیا وہ بھی ہم نے نوٹ کر رکھا ہے. یہ جرم بھی ہے، پرانے کچھ جرم بھی ہیں ان کے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ضرور ہم ان سے کہیں گے
چلو چکھو اب اس آگ کے جلنے کے عذاب کو چکھو. ذالک بما قدمت ایدیکم. ذالک کا مشار الیہ کیا ہے؟ یہ عذاب الحریق، یہ جو آگ کا عذاب ہے یہ کیوں؟ فرمایا بما قدمت ایدیکم، بس سبب تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے، جو تم نے کیا حرکتیں کی اس کا انجام ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، لکھے شکوہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا. اب یہود سے کہا جاتا کہ جی آپ لوگ آخری پیغمبر پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کہتے جی ہم سے اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا ہے. ہم سے وعدہ یہ تھا کہ کسی بھی پیغمبر پہ اس وقت تک ایمان نہیں لانا جب تک وہ ایک قربانی نہ کر لے اور اس قربانی کو آسمان سے ایک آگ آ کے جلا نہیں دے. تو ہمیں تو یہ نہیں دکھایا گیا. سمجھ گئے؟ تو کہنے لگے الذین قالوا، جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی پیغمبر پہ ایمان نہیں لائیں گے حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے آئے تأکلہ النار، جس کو کیا کھا لے؟ آگ. قل، لکھے جواب شکوہ، آپ کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، تحقیق مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول نشانیاں لے کر آئے. وبالذی قلتم، اور وہ نشانی بھی جو تم کہہ رہے ہو، اور وہ نشانی بھی جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی دکھائی گئی تم کو. فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، پھر کیوں ان پیغمبروں کو قتل کیا اگر تم سچے تھے؟ تمہارے باپ داداؤں نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، لکھیں تسلی خاتم الانبیاء، اگر اے میرے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، دیکھیں ان شرطیہ ہے لیکن اس کی جزا محذوف نکالے فلا تحزن، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ غم مت کریں. فقد کذب رسل من قبلک، تحقیق آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا. جاؤ بالبینات، لکھے مانع عن التکذیب، حالانکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو تکذیب کے لیے مانع تھی کہ جھٹلانا نہیں چاہیے تھا. مانع عن التکذیب کیا چیزیں تھی؟ کہ جاؤ بالبینات، نمبر 1 وہ پیغمبر ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، کیوں جھٹلایا؟ والزبر، نمبر 2 وہ صحیفے لے کر آئے، کیوں جھٹلایا؟ والکتاب المنیر، نمبر 3 اور وہ روشن کتابیں لے کر آئے، کیوں جھٹلایا؟ تمام موانع موجود تھے. کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اعادہ مضمون جہاد، دوبارہ جہاد کے مضمون کو دہرایا گیا. فرمایا ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہیں پورے دیے جائیں گے اجورکم، تمہارے بدلے تمہیں پورے دیے جائیں گے قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تفصیل جزا، پس جو اس دن بچا لیا گیا آگ سے، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا. فقط فاز، تو یہ کیا ہو گیا؟ کامیاب. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. لَتُبْلَوْنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لکھیں اعادہ ہر 2 مضامین، اعادہ ہر 2 مضامین، یعنی 2 مضمونوں کا اعادہ ہو رہا ہے. آگے لکھیں یعنی جہاد و انفاق، یعنی جہاد و انفاق. فرمائے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے اپنے مال میں، اپنی جان میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تم ضرور بھی ضرور سنو گے، یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، تم ضرور سنو گے. کن سے؟ ان سے بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان سے بھی سنو گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین سے بھی سنو گے. اذن کثیرا، اذن کا ترجمہ لکھے بدگوئی، بہت زیادہ بدگوئی کی باتیں سنو گے.
ستائیں گے تمہیں، غلط باتیں بہتان لگائیں گے، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ عزم الامور کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ ہمت کے کام ہے۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، لیکن زجر برائے احبار و رہبان۔ احبار یہ یہود کے علماء ہے اور رہبان عیسائیوں کے، ان پر زجر ہے۔ فرمائے یاد کرو جب اللہ پاک نے وعدہ لیا، میثاق، جب اللہ نے وعدہ لیا الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے، کیا وعدہ لیا؟ تورات میں بھی اللہ نے ان سے وعدہ لیا، انجیل میں بھی لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم ضرور بالضرور واضح کرو گے وہ، ہو کے نیچے لکھے کتاب، جو تمہاری کتاب تورات و انجیل میں آخری پیغمبر کا تذکرہ ہے نا، وہ ضرور واضح کرو گے للناس، کن کو؟ لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے نہیں، لیکن فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے پھینک دیا اپنے پیٹھ پیچھے، وہ وعدہ کیا کیا؟ پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت مول لے لی، تھوڑی سے پیسے لے لیے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا ہی بری خریداری کی انہوں نے، کیا ہی غلط خریداری کی۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، فرمایا ہرگز گمان نہ کرے وہ لوگ، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، بما اتوا کا ترجمہ لکھیں دوستو، وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اپنے اس کردار بد پہ جو انہوں نے کیا، اپنے اس کردار بد پہ جو انہوں نے کیا۔ بعض لوگ برے کام کر کے خوش ہوتے ہیں، کہتے میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، اس کو الو بنا دیا، اس کو یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا جو کردار بد ادا کیا اس پر خوشیاں مت بناؤ، گمان مت کرو۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس چیز پر جو انہوں نے کی ہی نہیں۔ بعض ایسے باکمال لوگ بھی دنیا میں ہیں دوستو کہ جنہوں نے کوئی کام کیا نہیں ہوتا لیکن اپنے حق میں اس کی تعریف چاہتے ہیں کہ جی ہماری تعریف میں وہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا یہ ان کا ایک مرض ہے کہ یہ پسند کرتے تھے کہ ان کی وہ تعریف کی جائے جو انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ ہرگز ان لوگوں کو گمان مت کریں بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، مفازہ کا ترجمہ لکھیں خلاصی، کہ یہ خلاصی پانے والے ہیں عذاب سے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لکھیں دلیل برائے ما قبل، دلیل برائے ما قبل، والدعوہ برائے ما بعد۔ یہ جو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے نا دوستو، یہ اپنے ما قبل کی تو دلیل ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کی دلیل ہے، اور اپنے ما بعد کے لیے کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ لکھیں یعنی مالکیت باری تعالی کا دعویٰ ہے۔ کس کا دعویٰ ہے؟ مالکیت باری، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، لکھے دلیل عقلی، دلیل عقلی، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے تبدیل کرنے میں، لآیات، نشانیاں ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ، لکھے اولو الالباب کے اوصاف، عقل والے کون ہیں؟ فرمایا عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے کھڑے بھی، قعوداً، بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر بھی، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، اسی کو ذکر و فکر کہتے ہیں، ذکر و فکر کہتے ہیں۔ سلاسل میں، خاص طور پہ ہمارے سلسلہ قادریہ میں، اس میں پہلے اذکار ہوتے ہیں، پھر افکار ہوتے ہیں،
سلسلہ قادریہ کے جو اسباق ہے سب سے زیادہ مشکل ہے، مشکل ترین ہے. آپ میں سے ہو کوئی سلسلہ قادریہ میں بیعت؟ نہیں ہے. سب سے مشکل اسباق اس کے ہیں دوستو. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں تو 35 سبق ہیں، اور وہ بہرحال مشکل تو ہو جاتے ہیں 7-8 اسباق کے بعد، لیکن فکر کے اسباق نہیں ہے. اس میں فکر کے اسباق شروع ہو جاتے ہیں قادریہ میں. تو وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ پہلے ذکر اور پھر فکر، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کے بنانے میں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، لکھیں نتیجہ فکر و اولو الالباب کی دعا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور عقل والے دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہتے اے ہمارے رب ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ کائنات عبث نہیں بنائی، باطلا عبث بیکار نہیں بنائی، سبحانک پاک ہے آپ کی ذات. فقنا عذاب النار، فقنا کے نیچے لکھے معروض نمبر 1. پہلی عرض اور دعا یہ پیش کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار، لکھے معروض نمبر 2، اے ہمارے رب جسے آپ نے جہنم میں داخل کر دیا فقد اغزیتہ، اسے آپ نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار نہیں. ربنا اننا سمعنا، لکھے معروض نمبر 3، وہ مضمون رسالت کی طرف اشارہ. معروض نمبر 3 وہ مضمون رسالت کی طرف اشارہ. اے ہمارے رب اننا سمعنا منادیا، بے شک ہم نے سنا ایک منادی کو. منادی کس کو کہتے ہیں؟ پکارنے والا. حاشیے پر لکھے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ینادی للایمان، جو ایمان کی ندا لگا رہا تھا کہ آؤ ایمان قبول کر لو. ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اس منادی کی ندا سن کر فآمنا، ہم ایمان لے آئے. ربنا، لکھے معروض نمبر 4، معروض نمبر، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے ذنوبنا، لکھے کبیرہ گناہوں کو. وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے ہمارے صغیرہ گناہوں کو. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے ابرار کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی مولانا ابرار صاحب کے ساتھ. ہاں، ابرار سے مراد یعنی نیک لوگ جو اللہ کے محبوب بندے، ان کے ساتھ ہمیں موت دے دے. اس پر یہ اشکال ہے کہ بھئی ابرار تو چلے گئے، انبیاء چلے گئے، صحابہ چلے گئے، تابعین چلے گئے، ائمہ اربعہ چلے گئے، بڑے بڑے ابرار تو جا چکے ہیں نا، تو اب ان کے ساتھ موت کیسے آئے گی؟ سمجھ میں آئی؟ تو جواب یہ ہے کہ توفنا مع الابرار میں مع سے پہلے محذوف نکالیں گے، معدودین مع الابرار. توفنا معدودین، کیا ترجمہ ہوگا؟ مرنے کے بعد ہمارا شمار ان ابرار کے ساتھ فرمائیے گا. سمجھ میں آیا اب؟ چاہے وہ پہلے چلے گئے. ربنا وآتنا، لکھے معروض نمبر 5، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دیجئے ما، وہ ثواب، وعدتنا، جس کا آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا، علی رسولکا، رسول سے پہلے محذوف نکالے، علی السنتی، اپنے پیغمبر کی زبان کے ذریعے جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا نا. بھائی ہمیں تو جو کچھ پتا چلا آپ علیہ السلام کی واسطے سے چلا نا، کہ اللہ نے اس عمل پر یہ لکھا، اس عمل پر یہ لکھا، اس عمل پر یہ. تو اے ہمارے رب جو وعدہ پیغمبر کے ذریعے آپ نے ہم سے ثواب کا فرمایا ہے وہ ثواب ہمیں دے دیجئے. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہمیں قیامت کے دن رسوا مت فرمائیے. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، لکھیں اجابت دعا کا بیان. پس اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، دعا کو قبول فرما لیا. انی لا اضیع، لکھیں علت اجابت، علت اجابت. بھائی دعا کیوں قبول ہو گئی اتنی جلدی؟ فرمایا انی لا اضیع، انی سے پہلے محذوف لکھیں قائلا، قائلا، اللہ نے ان کی دعا سن لی یہ کہہ کر کہ ہم ضائع نہیں کرتے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو.
نیک لوگ میرے لیے عمل کرے اللہ فرماتے اور میں ضائع کر دوں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کہتے ہوئے کہ لا اضیع، میں ضائع نہیں کرتا عمل عامل، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، لکھیں علت مساوات، تم آپس میں ایک ہی ہو، تم آپس میں کیا ہو؟ حاشیے پر لکھیں یعنی مذکر و مؤنث سب کا عمل قبول ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کہیں جی نہیں مردوں کے لیے زیادہ اور عورتوں کے لیے کم، سب کا عمل اللہ قبول فرما کے سب کو جزا دیں گے۔ فالذین ہاجروا، لکھیں اوصاف مقربین، اوصاف مقربین و مضمون جہاد کی طرف اشارہ، مقربین کے اوصاف، فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، لکھے نمبر 1، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ نمبر 2، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي نمبر 3، اور ان کو تکلیفیں دی گئی میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا نمبر 4، اور وہ لڑے، وَقُتِلُوا نمبر 5، اور وہ شہید کیے گئے۔ تو جن مقربین کے یہ اوصاف ہے، لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، لکھیں ثمرہ نمبر 1، ثمرہ، ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ فرمائے میں مٹا دوں گا ان سے سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، پہلا بدلہ تو یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ ثمرہ نمبر 2، اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، ثوابا من عند اللہ، لکھیں ثمرہ نمبر 3، ثمرہ نمبر، اور ثوابن کا ترجمہ لکھے یہ بدلہ ہوگا من عند اللہ، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب، اس لیے کہ ایک ہے نعمت کا ملنا، ایک ہے نعمت والا بھی پتہ چل جائے نا، بھئی یہ حضرت نے آپ کو دیا ہے تو چیز بھی آئی، اور جب پتہ چلے حضرت نے تو وہ انسان اور ذرا چوڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے بھیجا ہے میرے لیے۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ۔ لا یغرنک، لکھے تنبیہ مومنین و تسلی، ہرگز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا، کافروں کی چلت پھرت، فی البلاد، شہروں میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کافر اللہ کے منکر ہے، دشمن ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے، ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہٹے کٹے گھوم رہے دنیا میں، تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جو آزاد گھوم رہا ہے تو شاید یہ کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کافروں کی یہ چلت پھرت جو فی البلاد دنیا میں ہو رہی ہے، شہروں میں، ملکوں میں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیوں؟ متاع قلیل، چند روزہ بہار ہے، کیا ہے؟ چند روزہ بہار ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لکھیں بشارت برائے مومنین، بشارت برائے، لیکن وہ لوگ الذین اتقوا ربہم، جنہوں نے اپنے رب سے تقوی اختیار کیا، ڈرے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، لکھے اکرام متقین، اکرام نزلا، یہ مہمان نوازی ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وما عند اللہ، اللہ فرماتے جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ ابرار نیک لوگوں کے حق میں بہت اچھا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، لکھیں قبائح کے بعد مدائح کا بیان، قبائح کے بعد کس کا بیان؟ مدائح کا۔ حاشیے پر لکھیں اہل کتاب کی مذمت بیان ہوئی، بہت تفصیل سے بیان ہوئی نا، تو اب اللہ ان میں سے بعض کا استثناء فرما رہے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی آئی کہ جو اچھا ہو تو اس کی اچھائی بھی واضح ہونی چاہیے نا۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، خیر پر آئی تو ان کا بھی تو تذکرہ ہو، تو فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لائے اللہ پہ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کتاب پر جو آپ پہ اتاری گئی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ،
اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے جو ان پہ اتاری گئی، سب پر ایمان لائے، خاشعین للہ، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ اور یہ جو مستثنی لوگ ہیں نا، چند لوگ مستثنی اہل کتاب، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے تھوڑی قیمت کے عوض، یہ گڑبڑ بھی نہیں کرتے تھے۔ عام طور پہ جو ان کا مذہبی طبقہ اس گناہ میں مبتلا ہوا تھا نا، کہ لوگوں سے پیسے لے کر کے آیات کا غلط مفہوم بیان کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، غلط فتوے دیتے تھے، فرمایا یہ طبقہ ایسا بھی نہیں کرتا۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا پورا پورا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، حاشیے پر لکھیں آمنو، ایمان کامل توحید و رسالت سے ہوگی۔ ایمان کامل کس سے ہوگی؟ توحید و رسالت سے۔ لہذا اس آمنو میں توحید و رسالت دونوں مضمون آ گئے۔ کون سے مضمون آ گئے؟ توحید بھی آ گیا اور رسالت بھی آ گیا۔ فرمایا اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو۔ وصابروا، اور ثابت قدم رہو۔ کیا رہو؟ لکھو ثابت قدم رہو کفار سے مقابلے کے وقت، کفار سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو۔ ورابطوا، اور پہلے سے تیاری کر کے رکھو۔ رابطو سمجھیں؟ پہلے سے تیاری کر کے رکھو، یہ نہیں کہ دشمن سر پہ آئے اور پھر ہم کہیں کہ جی اب میں ایسا ایسا کروں گا، نہیں، پہلے سے تیاری کر کے رکھو۔ سمجھ گئے فرق؟ صبر کرو، کفار سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو، اور پہلے سے تیاری کر کے رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ سمجھ گئے؟ یہ سورہ آل عمران ختم ہو گئی۔ اب شروع کریں گے سورۃ النساء۔ پریشان نہ ہو، مفتی صاحب بس آ رہے، بس اس کا وہ پڑھ لیتے ہیں نا ہم لوگ، کیا ربط اور خلاصہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، رب سورۃ النساء بآل عمران، ربط کیا ہے دوستو دونوں صورتوں میں؟ دیکھ رہے؟ ربط نظر آ رہا ہے؟ فرما رہے سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ کے 4 مضامین کی تفصیل تھی۔ کس کی؟ سورہ بقرہ کے 4 مضامین کی تفصیل تھی۔ اب سورہ نساء میں 5ویں مضمون یعنی امور انتظامیہ کی تفصیل اور ایک امر مصلح کا بیان ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ یہ کیا ہو گیا؟ ربط۔ خلاصہ فرماتے اس سورت کے 2 حصے۔ پہلا حصہ ابتدائے سورت سے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا رکوع نمبر 8 تک، یہ سورۃ النساء کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ وہاں سے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا رکوع نمبر 18 تک۔ پہلے حصے میں احکام رعیت کا بیان ہے جو کہ 14 ہے، اور دوسرے حصے میں احکام سلطانیہ کا ذکر ہے جو کہ 9 ہے۔ تنویرات احکام بھی مذکور ہے، تنویرات احکام بھی مذکور ہے۔ علاوہ ازیں اصل مسئلہ توحید کا بار بار اعادہ، مشرکین و اہل کتاب پر زجرات، تخویفات، بشارات مومنین اور خباثات یہود و منافقین، یہ ساری چیزیں کہاں پہ آئے گی؟ سورۃ النساء میں، جو انشاءاللہ ہم صبح جمعۃ المبارک کے دن 7:30 بجے انشاءاللہ شروع فرمائیں گے۔ ساتھی بہت ہمت اور جذبے کے ساتھ تشریف لائیں۔ بس چند دن رہ گئے ہیں دوستوں، آپ حضرات نے اتنی ہمت فرمائی اور قربانی دی ہے، بس تھوڑی سی قربانی اور ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔